اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج نہایت ہی مخصوص رات ہے 15 رمضان العظیم، ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ لہٰذا اس عظیم مناسبت کے موقع پر تمام جہان تشیع اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ نہایت ہی عظیم موقع ہے اور انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے گفتگو کریں گے، چونکہ دیکھیں خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے موضوع سے یہ سب موضوعات جو ہے مرتبط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ غیبت امام میں ہماری سب سے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ذکر اہل بیت علیہم السلام کو احیاء کریں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اس عظیم موقع پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زندگی نامے اور آپ کی شخصیت عالی کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے مہمان انشاءاللہ رہیں گے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ کنگو افریقہ سے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جائے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایک حدیث سے میں شروعات کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے وہ طرفین کی کتابوں میں ہے، صحیح و سند حدیث ہے، فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یعنی میرے 2 فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دونوں جوانان جنت کے سردار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت ہی جنت کے سردار ہے، اور یہ 2 ہستیاں جہاں پر تفسیر کی جاتی ہے مرج البحرین، دو بحروں کی جو تفسیر ہوتی ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ بحرین سے مراد جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یقیناً یہی سے ہی سلسلہ سادات اور خود نسل رسول اللہ جو قیامت تک چلنی ہے وہ یہی سے ہی انہی 2 بحروں سے جو ہے وہ چلی ہے، اور آج الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا میں چاہے وہ جزیرہ عرب ہے، فارس ہے، بر صغیر پاک و ہند ہے، یا کہاں کہاں پر بھی جو سادات آل رسول اللہ وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے آل سے ہے۔ رابطہ ہمارا جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے حضرت استاد سے، اور انشاءاللہ العزیز اس پر مزید جو ہے گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو قبلہ آپ کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عنوان سے، اور نہایت ہی تہ دل سے بند حقیر اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے جتنے بھی اراکین ہیں آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ ہم بھی اپنی جانب سے تمام سامعین اور آپ کی خدمت میں اور تمام اراکین امام حسین علیہ السلام چینل کی خدمت میں ولادت باسعادت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق ان کے نقش قدم پر عمل پیرا رہ سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا اور آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مومنین، البتہ میں یہاں عرض کروں کہ جیسے خود بعض ائمہ کی زندگانی ہے، امام حسین علیہ السلام یا حضرت امیر المومنین علیہ السلام، ان سے کافی حد تک لوگ واقف ہے، لیکن خود حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، اور یہی اشکال جو ہے وہ مخالفین بھی وارد
روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کم کرتے ہیں چونکہ انہوں نے جو ہے وہ معاویہ سے صلح کی تھی. بہرحال ان کا یہ ہے. تو میں پہلا سوال جو ہے وہ اس عنوان سے قبلہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ خود جو حضرت کی شخصیت اور حضرت کی زندگانی ہے اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے ہم ایک مختصر خاکہ پہلے بیان کر دیں زندگانی کا اور اس کے بعد پھر صلح کی گفتگو آئے گی. جی جی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کو 3 حصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ یعنی پہلا دور ولادت سے لے کر وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک کا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 7 سال کا دور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گزارا ہے اور گویا ایک مکمل پیغمبر کے زیر سایہ اور زیر شفقت امام نے زندگی گزاری ہے. دوسرا دور وفات پیغمبر سے لے کر شہادت امیر علیہ السلام تک یعنی سن 11 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک مولا کائنات کے زیر سایہ، زیر تربیت اور زیر عطوفت و شفقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے اور مولا کائنات کے مونس و ہمدم اور انیس اور شفیق رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. 30 سال یہ دور ہے اور اس کے بعد 30 سال کے بعد 10 سال دور امامت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. جی. پہلا دور جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بظاہر یعنی مثلا بچپنے کا دور ہے لیکن اگر شخصیت اور عظمت کو انسان پہچاننا چاہے تو یہی دور کافی ہے. صحیح. اب اس حوالے سے پہلے ہم یہ نقطہ بیان تمام مسلمانوں کی خدمت میں اور اپنے سامعین کی خدمت میں کہ بہت سارے یعنی مثلا پیغمبر لاکھوں کی تعداد میں اصحاب چھوڑ کے گئے، مسلمان چھوڑ کے گئے اور اس میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے لیے شاید کوئی ایک ملاقات پیغمبر کی، کوئی ایک داستان پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کی ہمراہی میں کوئی ایک سفر یا کوئی ایک بہرحال واقعہ پیش آیا اور اس کو ہم دلیل بنا کے ایک انسان کی شخصیت اور عظمت کو جو ہے پیغمبر کو فلاں مقام پہ ساتھ دیا اور یہ مثلا ان کی اہمیت ہو جاتی ہے. صحیح. تو اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو گویا پہلی آغوش نصیب ہوئی تو پیغمبر کی اور اس کے بعد مثلا 7 سال کا عرصہ کے ساتھ گزرا ہے وہ اس انداز سے گزرا ہے کہ روایات میں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور کاندھوں پہ نہ صرف بٹھاتے ہیں بلکہ کاندھوں پہ بٹھا کے فخر کرنا اس بات اللہ اکبر ہم نے جو ہے وہ کتنے لوگوں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہے کہ تاریخ میں ہے کہ جب کسی نے پیغمبر کہ کتنی اچھی سواری ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ سواروں کو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اللہ اکبر. کر سکتا ہے یا جو روایات ہیں کہ مثلا مسجد میں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ بعض مورخین نے یہ جملے لکھے ہیں کہ پیغمبر کبھی سجدے کو طول دیتے تھے اور اس وقت تک نہیں سر کو اٹھاتے تھے جب تک خود نہ اتر جائیں اور لوگ پوچھتے تھے کہ کیوں تاخیر ہو گئی، انتظار کرتے کہ وہ خود اتر جائیں. یہ بہرحال ایسی داستانیں، ایسی تاریخ ہے کہ جو پیغمبر کی زندگی میں آیات تھی اور یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے علاوہ اگر قرآن کی ہم گفتگو کریں، قرآن کے حوالے سے آپ دیکھیں سورہ مبارکہ دہر کا شان نزول یہی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی یہ 2 فرق مولا کائنات کے ان کو کوئی عارضہ لاحق ہوا اور پیغمبر نے کہا کہ آپ نظر کریں اور مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے نظر کیا اور اس کے بعد پھر وہ 3 روزے رکھے اور 3 روزے میں خود بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام شامل ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ داستان کی روٹیاں افطار کے وقت دی فقیر، مسکین اور اسیر کو اور اس کے بعد سورہ مبارکہ دہر کی ابتدائی جو 22 آیات ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان نازل ہوئی ہیں کہ جس کا گویا مرکز اور گویا داستان کا محور جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں. بے شک حدیث قصہ ہمارے یہاں باقاعدہ یعنی بہرحال کافی چلن ہے اور رواج ہے اور ماشاءاللہ پڑھی جاتی ہے، لہذا اس کے مضمون سے ہر انسان واقف ہے کہ کس طریقے سے یعنی پیغمبر ختمی مرتبہ
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، اور وہ انداز گفتگو، اور اس کے بعد پھر آیہ تطہیر کا اس پورے مجموعے کے لیے، یعنی وہ پنجتن پاک یا وہ 5 ہستیاں کی جو چادریں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اکٹھا تھی، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوا کہ پروردگار عالم نے ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا، اور ایسی پاکیزگی کی جس کی گارنٹی اور ضمانت خود پروردگار عالم لیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شک کرتا ہے تو گویا وہ پروردگار عالم کی گارنٹی اور ضمانت کو قبول نہیں کرتا۔ جس کو خدا کی ضمانت قبول نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اور کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً واقع مباہلہ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آتا ہے۔ اس بات بہرحال یعنی ان دونوں بزرگوار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شمولیت ہے اس جہت سے ہے کہ پیغمبر کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، اور پیغمبر امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے گئے، اور اس گویا واقعے کو اس آیت کی بنیاد پر بے شمار بہرحال علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ پیغمبر نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا۔ کہیں پر مولا کائنات کو خطاب کرتے ہیں، مثلا شعبانیہ کے آخر حجت اللہ، تم حجت خدا ہو، ابو ولدی، ہمارے اولاد کے باپ ہو تم۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ امام السلام پیغمبر کے فرزند ہیں، اور ان کے باپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لہٰذا یہ ساری داستانیں اور قسم کی ہزاروں داستانیں جس سے تاریخ بھری پڑی ہے، اس سے انسان اس عظمت کو پہچان سکتا ہے کہ جو یہ رکھتے ہیں۔ اور خاص طور سے یہ حدیث شریف ابھی آپ نے نقل بھی کیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بہرحال یہ حدیث ایک ایسی حجت ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ کہ اگر 4-7 سال پیغمبر یہ سند دے کے جا رہے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار یہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ نہ ہم ان کا بچپن دیکھیں گے، نہ جوانی دیکھیں گے، نہ بڑھاپا دیکھیں گے، بالکل رات کو دیکھیں گے کہ یہ شخصیتیں پیغمبر نے کی مورد تائید رہی ہیں، اور پیغمبر نے ان کی حمایت کیا ہے، پیغمبر نے ان کی سیادت کا اعلان کیا ہے ہر ایک زمانے کے لیے۔ جب تک جنت رہے گی، جب تک جنت رہیں گے، ان کی سیادت برقرار رہے گی۔ بے شک بے شک۔ دوسرا دور ہوتا ہے، یعنی مولا کائنات کا دور ہے 30 سال کے دور میں، ظاہر ہے کہ وہ 25 سال خانہ نشینی کہے جاتے ہیں کہ ایک صبر آزما زندگی ہے۔ وہاں پر مولا کائنات کا اگر صبر ایک مثال ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی گویا صبر میں شریک ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ہونے والے مظالم کے موقع پر جو صبر آزما زندگی کا مظاہرہ مولا کائنات امیر المومنین نے کیا ہے، اسی صبر آزما دور سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی گزرے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بہرحال یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری تاریخیں ایسی ہیں کہ حتی بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ جو فتوحات ہیں اس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک رہے ہیں، کہ قطعاً بہرحال علماء اس کو تائید نہیں کرتے، تصدیق نہیں کرتے، اس جہت سے کہ بہت سارے فتوحات کا جو روش تھی وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا مورد تائید نہیں تھی، اور ایسے میں امام معصوم شامل ہونا اور ان کی شمولیت یہ مناسب نہیں ہے، بعید ہے، لہذا بہرحال اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے شرکت کی، جمل کے موقع پر امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت نکلے ہیں تو امام مدینے سے نکلے، اور اس کے بعد پھر درمیان راہ سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابن عباس یہ کوفے جاتے ہیں، اور کوفے میں ابو موسیٰ اشعری نے اہل کوفہ کو ورغلایا ہوا تھا کہ نہیں، اس جنگ میں شرکت نہیں کرنا ہے، یہ فتنہ ہے، اور فتنے سے پیغمبر نے باز رہنے کی تائید کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کی اس جو بہرحال پوزیشن اور حیثیت تھی اس زمانے میں، اس کی بنیاد پر کافی مسلمان اس کے بہکاوے میں آ چکے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوفے پہنچے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جناب ابن عباس نے بھی تقریر کیا، لیکن مسلمانوں کے اوپر اور وہاں کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہوا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مریض تھے، بخار کی حالت میں تھے، لیکن پھر امام کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد امام نے بہت ہی گویا شدید اللحن خطاب کیا، اور اس کے بعد پھر 10,000 کا لشکر کوفے سے لے کر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بصرے کے لیے روانہ ہوئے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مقامی ذکار میں آ کر ملحق ہوئے۔ جنگ صفین میں اگرچہ بہرحال ایک سیادت
سرداری بھی تھی، لیکن امام مولا کائنات بار بار یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اور امام حسن کو امام حسین علیہ السلام کو یہ تاکید کرتے تھے کہ آپ بہت آگے نہیں جائیں. اور جب مولا کائنات سے پوچھا گیا تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ امانت ہے پیغمبر کی، ہم نہیں چاہتے کہ امانت پیغمبر ضائع ہو. طریقے سے ایک حفاظت کی تدبیر کیا مولا کائنات نے. اور وہاں پر بعض لوگوں نے جناب محمد حنفیہ کو ورغلانا چاہا اس جہت سے کہ علی امام حسن اور امام حسین کو آگے نہیں بھیجنا چاہتے اور تمہیں آگے بھیجتے ہیں. جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ مولا کائنات کی وہ آنکھیں ہیں، اور جب آنکھوں کے اوپر وقت آتا ہے تو انسان اپنے ہاتھ سے حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. ان کے بازو ہیں، ہم ان کے محافظ رہیں گے. تیسرا دور جو خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ہے، اس دور میں بہرحال جو آغاز ہوتا ہے وہ اس جہت سے ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے اپنے آخری دور میں کہ بہرحال ضربت لگ گئی اور اس کے بعد شہادت نصیب ہوئی مولا کائنات کو، تو اس دور میں مولا کائنات ایک مکمل اور ایک گویا فیصلہ کن جنگ کی آمادگی کر چکے تھے، تیاری کر چکے تھے کہ حاکم شام کے خلاف ایک مکمل اور فیصلہ کن جنگ ہو کہ حاکم شام کا خاتمہ کر دیا جائے. اور اسی دوران جب حاکم شام نے دیکھا کہ بہرحال اتنی بڑی تیاری ہو چکی ہے تو ایک بہرحال اس طریقے سے اس نے خدعہ اور نئے رنگ کیا، اور یہ داستان یعنی یہ واقعہ پیش آیا کہ ابن ملجم کو آمادہ کر کے اور مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی اور مولا کائنات کی قضا سے شہادت ہو گئی. لیکن یہ بات وہ لشکر تیار تھا اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر کوفے میں بیعت بھی ہو گئی، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس گویا مشن کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کی کہ یہاں پر بہرحال یعنی ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کی بنیاد پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بعد میں صلح کرنا پڑا. لیکن ابتدا جو ہوتی ہے وہ اس گویا مشن سے ہوتی ہے کہ جو مولا کائنات نے تیار کیا تھا حاکم شام کے خاتمے کے لیے. لہذا امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی اس خاتمے کے پابند تھے یا اس تدبیر کے پابند تھے، اور امام نے اسی کے اوپر اپنا قدم اٹھایا تھا. لیکن جب بعد میں حالات خراب ہو گئے اور کافی لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد ادھر سے حاکم شام کی طرف سے صلح کی پیشکش آئی، تو وہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا اور گویا خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہمارے پاس حاکم شام کی طرف سے ایک صلح کا پرپوزل، ایک تجویز آئی ہے، تم بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو. اگر تم جنگ کے لیے آمادہ ہو تو ہم آمادہ ہیں، ہم اپنی جان راہ خدا میں قربان کریں، ہمارے لیے یہ جان ناچیز ہے راہ خدا میں قربان کرنا. لیکن اگر تم مثلا جنگ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم صلح کو قبول کریں. ایسا وہاں پر لوگوں نے کہا البقاء البقاء، اور اس البقاء کی بنیاد پر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کو قبول کیا. اب یہاں سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے جی میں یہی ورنہ پھر ہم اسی عنوان سے قبلہ میں سوال کرنا چاہوں، چونکہ نہایت ہی مہم مرحلے پر آپ پہنچ چکے ہیں اور وہ ہے خود صلح. تو میں اس عنوان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ صلح کی کیا ضرورت تھی، اور یہ صلح جو ہے کیا کس حالات میں یہ صلح کی ضرورت پڑ گئی، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی بہرحال ہم نے عرض کیا کہ صلح کی ضرورت یہی جب امام نے دیکھا کہ لوگ یہ کے بعد دیگرے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور کچھ چیزیں بہرحال اس جہت سے یعنی ہمارے لیے قابل غور ہیں، وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام کو بہرحال مسلمان اس جہت سے دیکھتے تھے کہ بہت سارے ایسے بزرگ لوگ موجود تھے کہ جن جو امام سے شاید ممکن ہے سن میں بڑے رہے ہوں اور امام حسن ان سے چھوٹے رہے ہوں. اس جہت سے بہرحال بہت سارے مسلمان کی جن کے یہاں اصل وہ ولایت اور امامت کا عقیدہ نہیں پایا جاتا، ان کے اچھا لگے ہیں کہ چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے، زیادہ کون رہا. لہذا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بہت سارے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس جہت سے امام کو دیکھتے ہیں، امام کو امام مفترض الطاعہ واجب الطاعہ وہ نہیں سمجھتے ہیں، بس بہرحال یعنی ایک اچھے انسان یا علی کے بیٹے ہیں یا پیغمبر کے نواسے ہیں اس جہت سے. لہذا اگر انسان مفترض الطاعہ سمجھتا ہو تو اس کا جواب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سوال کے مقابلے میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ فیصلہ کریں اور ہم جو ہے یعنی جب مثلا بلقیس نے اپنے ملک والوں سے پوچھا کہ ہمارے پاس سلیمان کا خط آیا، کیا کرنا ہے، کہا کہ تم کو فیصلہ کرنا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں.
یہ اطاعت ہوتی ہے، اطاعت کا انداز ایسا ہو. بے شک بے شک. آپ فیصلہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لہٰذا یہ جواب بتاتا ہے کہ سب امام کو امام مفترض الطاعہ نہیں سمجھتے، ساتھ میں ہیں. اور بہت سارے لوگ تو صرف اس لیے ساتھ میں تھے کہ ان کو معاویہ سے بدلہ لینا تھا. ہمارے یہاں یہ محاورہ بھی مشہور ہے کہ علی کی دشمنی نہیں بلکہ معاویہ کی دشمنی میں علی کے ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں. لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان افراد کا جن کا جواب یہ ہے کہ البقاء، ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق ہے کہ نہیں، یہ سچے ساتھی نہیں تھے، سچے دوست نہیں تھے. اب یہاں پر جو لوگ بہرحال جن کے لیے خوشی ہوتا ہے اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم امام کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے صلح کیا، یہ ایک نہایت حماقت آمیز سوال ہے. وہ اس جہت سے حماقت آمیز ہے کہ ہماری آپ کی صلح کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری آپ سے کوئی صلح اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. جی بالکل بالکل. صلح کا مطلب جھگڑا ہے، صحیح، نزاع ہے. بالکل. پہلے تنازع کو دیکھیں، صلح کی بات کریں. جی. اور اگر آپ تنازع کی حقیقت کو پہچان لیں تو پھر صلح میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. بے شک بے شک. یعنی مثلا حکومت کے مسئلے پر اگر صلح ہوتی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا خوشی کے ساتھ یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں بھائی آپ بزرگ ہیں، آپ لے جائیں حکومت، ہم آپ کو دے رہے ہیں. جی. بلکہ چھوڑ کے چلے آئے ہیں، باقی آگے کیا ہونا ہے وہ خود جانتا ہے. معاویہ کو امام نے حکومت دیا نہیں ہے. جی. صلح کا مطلب یہ تھا کہ ہم چھوڑ کے آ، باقی تم کو کیا کرنا ہے وہ تم جانو. اور اپنے جو شرائط تھے وہ شرائط امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے، اور وہ رکھنے کی وجہ گویا ایک مستقبل کی تدبیر تھی کہ جس میں مسلمانوں کی آنکھ کسی حد تک کھل سکتی ہو. جو لوگ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں صلح کو اتنی بڑی گویا سند مانتے ہیں کہ امام نے مثلا حاکم شام کی تائید کر دیا صلح کر کے، وہ یزید کے خلافت بھی ساتھ دیتے ہیں کہ جب امام نے یہاں پر شرط لگا دیا کہ تم ہمارے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے، تو کیسے مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں قبول کی؟ بالکل بالکل یقیناً. کہ امام حسن علیہ السلام شہادت کے حوالے سے جو سبب لکھا گیا ہے وہ سبب یہی لکھا گیا ہے کہ جب معاویہ نے یزید کی جانشینی کا اور ولایت عہدی کا اعلان کرنے کی سوچا تو اس نے بہرحال دیکھا کہ امام حسن اگر زندہ ہیں تو یہ پھر بات سامنے آئی کہ وہ یہ تو کہیں گے کہ ہاں صلح تو اس بات پر ہوئی تھی. لہٰذا اس نے 1,00,000 درہم کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلوایا. اور جب سن 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا راستے سے ہٹا دیا اور ان کو یعنی قتل کر دیا، جب امام کی شہادت واقع ہو جاتی تب اس کے اندر ہمت اور جرأت ہوئی کہ یزید کی ولایت عہدی کا اعلان کرے. یہاں پر سوال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نہیں کیا جائے گا، وہ شہید ہو چکے ہیں. ان تمام مسلمانوں سے کیا جائے گا کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صلح کی تائید اس جہت سے کرتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ کی تائید کی یا مثلا معاویہ کو حکومت دے دیا. ان سب سے سوال ہوگا کہ تم اس کہ اگر معید ہو، مصدق و تصدیق کرنے والے ہو، تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے قبول کر لیا یزید کی خلافت کو؟ بالکل بالکل یقیناً یقیناً. اور ظاہر ہے کہ یزید کی خلافت انہوں نے قبول کر لیا، اور آج بھی یزید کی تائید میں گویا ہمیشہ پیش رہتے ہیں. لیکن اگر انصاف پسند مسلمان ہو تو پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقدام کی تمجید کرے گا. صحیح. وہ اس کی تصدیق کرے گا کہ انہوں نے کے خلاف جو گویا قیام کیا وہ ایک برحق قیام تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں ایسے افراد ہیں کہ جو یزید کو حاکم وقت سمجھ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں. جی جی. جس کی حکومت ہی شرعی نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کے خلاف قیام کو بغاوت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کی تدبیر یہی تھی کہ اگر آج ہم آئندہ کی حکومت کو ناجائز اور غیر مشروع قرار دے دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں اس حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، اور جن کی آنکھیں کھلی انہوں نے اس حق کو پہچان لیا کہ حق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ.
بے شک بے شک. ہمارے پاس قبلہ تقریباً 3-4 منٹ کا ٹائم بچا ہے. میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ کیوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کی اور جب سید شہداء علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے جو ہے وہ جہاد کا سلسلہ شروع کر دیا. تو اس ابہام پر قبلہ مختصراً آپ کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، صلح کے حوالے سے ہم نے بیان کر دیا کہ صلح جو ہے وہ ایک طریقے کے ہم کہیں مغلوبہ صلح ہے، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حالات اجازت نہیں دے رہے تھے جنگ کی، وہاں پر امام صلح کرتے ہیں. صحیح. اب وہاں پر بہرحال یعنی اگر ہم ان مسلمانوں کی بات کریں کہ جو حاکم شام کے پچھ میں، حاکم شام کے طرفدار ہیں، جی وہ یعنی اس جہت سے حاکم شام کو ایک طریقے کی گویا حق دیتے ہیں حکومت کا، اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی مسلمان حاکم شام کی حکومت کو مشروع سمجھتے تھے، جبکہ یہ مشروعیت بھی بہرحال یعنی ایک ایسا تضاد ہے، ایک ایسا تناقض ہے کہ جس کو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب پچھلی تمام خلافتوں میں مخالف کو باغی کہا گیا تو مولا کائنات کی خلافت میں باغی کس طریقے سے حاکم مان لیا گیا. یعنی کم سے کم مولا کائنات کی 4 سالہ حکومت میں حاکم شام کو باغی کہنا چاہیے، کہ پیغمبر نے بھی تصدیق کیا کہ یہ بغات ہیں، یہ جو ہے وہ باغی ہیں، یہ پورا گروہ باغی ہے کہ جو حاکم شام کے ساتھ ہے. جی بے شک. لہٰذا جب یہاں پر یعنی اس کو بہرحال پیغمبر نے باغی قرار دیا، لیکن بہت سارے مسلمان چونکہ مشروع سمجھتے تھے، اس کی حکومت کو جائز سمجھتے تھے، لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اس حد تک گویا رواداری دکھائی، اور گویا یعنی ایک جو سلسلہ ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف سے جواب بھی ہے کہ امام نے مثال دیا، کہا کہ جیسے جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کیا تھا اس طریقے سے ہم نے صلح کیا، کہ کشتی کا سوراخ جو ہے وہ کافروں کو غرق کرنے کے لیے نہیں تھا، ڈبانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ کشتی صاحب کشتی کے لیے بچانا تھا. صحیح. یعنی مسافر بھی بچ جائیں اور صاحب کشتی کے لیے کشتی بھی بچ جائے. یعنی دین کی حفاظت کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے گویا اس صلح کو قبول کیا، اور حکومت دی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، امامت نہیں دی ہے، ولایت نہیں دی ہے. صحیح. یعنی امام کے سے صرف دنیا کی حکومت گئی ہے، حق ولایت نہیں چلا جائے گا، حق امامت نہیں چلا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کا جو بعد میں نتیجہ ہوا وہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی مشروعیت ہے. کہ اگر امام نے یہاں پر کر لیا تو مسلمانوں کے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ اب اس کے بعد کسی کو بنی امیہ سے حکومت کرنے کا حق نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ 100 سال کی بات نہیں ہے، سن 64 ہجری میں یزید ہلاک ہوتا ہے، یعنی 60 سے 64 تک 4 سال یزید رہا ہے، اور 132 تک بنی امیہ کی حکومت رہی ہے. نہیں معلوم کیسے مسلمانوں نے تحمل کیا ہے. وہ لوگ کے جن کے لیے یہ حدیث تھی کہ خلافت محرمۃ علی ابی سفیان، ابی سفیان کے اولاد کے اوپر حکومت حرام ہے، ان لوگوں کی حکومتوں کو مسلمانوں نے 70-90 سال قبول کر لیا، اور مسلمانوں کی بدبختی کیا ہوگی. جی بے شک. 1 منٹ قبلہ ہے. جی بسم اللہ. بہرحال یعنی پروردگار مسلمانوں کو یہ عقل دے اور سمجھنے اور گویا سوچنے کا شعور دے کہ بہرحال یہ تاریخ سے عبرتیں حاصل کریں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہوا ہے اس کو آج بھی اگر انسان کھلی آنکھوں سے دیکھے گا اور گویا بصیرت کی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کے لیے حق واضح ہو جائے گا کہ کس کے ساتھ رہنا اور کس کے ساتھ نہیں. بہرحال سید شباب اہل جنہ کے ساتھ رہنے والے جنت میں ہوں گے، اور ابن عاقلۃ الاغفار کے ساتھ رہنے والے اس دنیا میں بھی جہنم میں ہیں، اور آخرت بھی ان کے نصیب جہنم ہی ہوگا. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے. آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں. نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. شکر گزار ہے قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، اور بہت عمدہ گفتگو. یقیناً اسی عنوان سے جو ہے مزید بھی گفتگو کرنی چاہیے اور انشاءاللہ کریں گے. اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.